قوم میں نکاح کی تاخیر سے پیدا ہونے والے فتنے تعلیم میں حرج والے فتنے سے زیادہ ہیں، لہٰذا ان فتنوں سے بچنے کی غرض سے صحیح اور شریعت کے مزاج سے میل کھاتا ہوا درست طریقہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والے شخص اور بال بچوں والے افراد کو ان کے مختلف دینی یا دنیوی کاموں میں غفلت اور لاپرواہی سے بچانے کی خاطر یہ تو بار بار اور ضرور باور کرایا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تنبیہات فرمائی ہیں کہ یہ بیوی اور بچے آزمائش ہیں، لہٰذا ان میں مشغول ہو کر اپنے کاموں سے غافل نہ ہونا چاہیے، ساری توانائیاں انہی پر خرچ نہ کر بیٹھنا وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس قسم کے فتنوں کے خوف سے طلبہ یا عام نوجوان کو نکاح ہی نہ کرنے دینا یا بلوغت کے بعد کئی سال تک نکاح کو مؤخر کر کے رکھ دینے کا مشورہ دینا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر قوم کے نوجوان عمومی سطح پر مختلف فتنوں کے خوف سے نکاحی میں تاخیر کرنے لگیں تو بے حیائی و فحاشی نیز صحت کی ایسی بربادی جس پر پھر تا دم حیات ازالہ نہیں ہو سکتا۔ ان نقصانات کے علاوہ اس قوم کی عورتوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا، بچیوں کے والدین بھی اپنی بچیوں کو اتنے عرصے گھروں میں بٹھائے رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جب یہ طلبہ حصول علم کے احسن طریقے کی تکمیل سے فارغ ہوں گے تو اس دوران معاشرے کی بہت سی لڑکیوں کو بھی رشتوں کے حصول کے لیے اتنا ہی انتظار کرنا پڑے گا جس سے بہت سے فتنے جنم لیں گے، اور یہ محض فرضی باتیں نہیں ہیں۔ اگر قوم کے حالات میں آپ غور کریں گے تو مشاہدہ پر مبنی یہ سب باتیں آپ کو حقیقت اور ناقابل انکار سچ نظر آنے لگیں گی۔ بندہ کا ذاتی مشاہدہ ہے کہ کتنے ہی طلبہ ایسے ہیں کہ تعلیم میں حرج کے خوف سے انہیں نکاح سے روکا گیا، اور ان طلبہ نے اپنے اساتذہ کے اس حکم کی سعادت سمجھ کر تکمیل کی، مگر ان کے نکاح میں تاخیر کے نتیجے میں وہ لڑکیاں جن سے یہ نکاح کرتے ان لڑکیوں کے والدین پھر مناسب داماد کے انتخاب میں نہ صرف یہ کہ خاک چھانے پر مجبور ہوئے بلکہ بعض کو تو اپنی بچیوں سے متعلق بعد میں ایسی آزمائشوں کا شکار ہونا پڑا کہ جس سے نمٹنا پھر ان کے بس میں نہ تھا۔ یاد رکھیے، جو بھی قرآن و حدیث اور اسلاف کے کلام پر غور کرے گا تو اس کے سامنے بالکل بے غبار اور واضح طریقے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام نکاح پر دوسری قوموں اور مذاہب کی نسبت غیر معمولی حریص ہے، اور یہ دعویٰ اسے روزے روشن کی طرح واضح اور پورا حقیقت معلوم ہوگا۔ اس زمانے میں جلد نکاح کی اہمیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو خیال ہو کہ وہ زمانہ اور تھا، یعنی وہ صحابہ تھے، حوصلے والے تھے، ان کے لیے جلد نکاح کی اہمیت قابل تسلیم ہے، لیکن آج زمانہ چونکہ بدل چکا ہے، اس لیے آج کے دور کے لیے آج کے حساب سے احکام ہونے چاہیے، اور آج جلد نکاح کی ترغیب مناسب نہیں، کیونکہ اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے۔ تو ایسے سادہ حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ ایسے لوگ ایسے دلائل دے کر زبان حال سے گویا یوں فرما رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ کا وہ زمانہ جس میں جلد نکاح کی ترغیبیں دی گئی تھیں وہ ایسا زمانہ تھا کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ اس زمانے میں چونکہ جگہ جگہ سینما گھر کھلے ہوئے تھے، اسکول اور کالجز کی مخلوط تعلیم کا رواج عام تھا، عورتیں بازاروں میں کثرت سے بے پردہ گھوما کرتی تھیں، تعلیم گاہوں میں اقلام بازی جیسے گندے واقعات رونما ہوتے تھے، جگہ جگہ نیم برہنہ عورتوں کی تصاویر اس طرح سے آویزاں تھیں کہ شریف آدمی کے لیے بازار میں چلنا دوبر ہو جایا کرتا تھا۔ نیم برہنہ بلکہ مکمل برہنہ فلم کی انڈسٹری ترقی کی حدود کو پہنچ چکی تھی۔ صحابہ و تابعین میں جو نوجوان صحابہ تھے، ان میں حصول علم کی تکمیل کے شوق کے باعث دیر سے شادی کا شوق اتنا بڑھ گیا تھا، جس کے باعث ان کی عمر کے مناسب غیر شادی شدہ لڑکیوں کی تعداد بھی اسی تناسب سے بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان لڑکیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مدارس البنین کی طرح مدارس البنات کھولنے پڑ گئے تھے۔ نیز بے نکاحی عورتوں کی کثرت کے باعث فحاشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ نوجوان معاذ اللہ حرام کاری اور فحاشی کے واقعات ایک دوسرے کو بتانے میں فخر محسوس کرنے لگے تھے، لہٰذا ان حالات میں وقتی اور اضطراری کیفیت کے پیش نظر نوجوانوں کو بالغ ہوتے ہی نکاح کی ترغیب دی گئی تھی، اور انہیں یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ اسی وقتی ضرورت کے پیش نظر شدید اضطرابی حالات میں اگر کوئی نوجوان جلد نکاح کرنا چاہے تو گرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، قانوناً و سیاستاً فی الحال اس کے لیے نکاح پر پابندی نہیں۔ اس کے برعکس ہمارے زمانے کے نوجوان چونکہ بچے اور ناسمجھ ہیں، نیز بد نظری کے خلاف بیانات کرنے والے علماء بھی کثرت سے موجود ہیں، اصلاح باطن کے لیے ملک میں مشائخ کی بھی کمی نہیں، لہٰذا ان حالات میں اتفاق سے کسی نوجوانوں کے لیے نکاح کے بغیر گناہوں سے بچنا مشکل ہو بھی گیا ہو تو اس صورت میں اولاً تو اسے حیا کی تھوڑی دیر کے لیے بالائے طاق رکھ کر اپنے بڑوں کے سامنے اس دعوے کو ٹھوس دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کر کے اس اقدام کی باقاعدہ اجازت لینی چاہیے، بلکہ اس سے بھی قبل مدارس یا تبلیغی جماعت یا خانقاہوں کے پاکیزہ ماحول میں رہ کر یا مشائخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے ان گندے امراض کے علاج کی فکر کرنی چاہیے،
نہ یہ کہ ان کچی عمر کے نوجوانوں کے والدین ان کے نکاح کے انتظام جیسی بچگانہ حرکتیں شروع کر کے خود اپنی بھی بچنے کا ثبوت پیش کرنے لگے۔ نیز اس قسم کے نوجوان جنہیں ایسے پاکیزہ ماحول میں بھی واقعہ کسی گناہ میں اطلاع کا خطرہ ہو تو اسے غیر مدلک بالقیاس اور غیر معمول المعانی اور غیر معقول المعانی نوجوانوں پر دوسرے نوجوانوں کو قیاس کرنا اصول قیاس کے بہرحال خلاف ہے، کیونکہ قیاس کی شرائط میں سے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ مقیاس علیہ خود خلاف قیاس نہ ہو، لہذا ان خلاف قیاس نوجوانوں پر دوسرے نوجوانوں کو قیاس کرنا اور عمومی سطح پر تکمیل تعلیم سے قبل کچی عمروں میں ان کے والدین کا ان کے نکاح کی فکر پھر بھی مناسب نہیں۔ نیز آج کل غربت غیر معمولی طور پر اتنی بڑھ گئی ہے کہ کسی بھی نوجوان کے لیے سال میں 20-25 مرتبہ مختلف ملبوسات کی شاپنگ اور دن میں 3 مرتبہ کباب، پراٹھے اور مرغے کھانے کے بعد بسا اوقات اتنے پیسے نہیں بچتے تو بھی ان کھانوں کو بآسانی ہضم کرنے کے لیے پیپسی یا فانٹا کی ایک بوتل ہی خرید سکے۔ نیز آج کل نوجوانوں میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ نکاح کے بعد بیوی بچوں میں مشغول ہو کر دینی یا دنیاوی تعلیم سے تنبیہات کے باوجود غافل نہ ہوں اور نکاح کے بعد کسی طرح سے تعلیم کے ان شعبوں میں پوری قوم کو پیچھے دھکیل کر قوم کا مستقبل ہی نہ داؤ پر لگا دیں۔ گو کے خلاف قیاس اتنا حوصلہ و تقویٰ ضروری ہے کہ نکاح کو مؤخر کر کے اسے طویل عرصے میں بے حیائی کے استفان میں خود کو فحاشی کی گرد سے بھی میلا نہ ہونے دیں۔ لہٰذا ان حالات کے پیش نظر اگر جلد نکاح کو اس زمانہ میں بھی رواں رکھا جائے تو یقیناً یہ اقدام بصیرت فقیہ کے خلاف ہوگا۔ فقیہ وہ ہے جو اہل زمانہ کے حالات کو جانتا ہو، اور جو اپنے اہل زمانہ کے حالات کو نہ جانتا ہو وہ جاہل ہے، فرتے جذبات میں بہت سوں کے جذبات کی رعایت نہ کرنے والا، گستاخ قلم سیدھے راستے سے تجاوز کر کے اصل موضوع سے ذرا دور نکل گیا۔ تمہید موضوع کی تکمیل کے لیے آیت کی تفسیر میں مزید 2-3 مشہور مفسرین اکرام کے قول نقل کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ترجمہ: علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فقر نکاح سے مانے نہیں، نہ تو ایک شادی سے اور نہ ہی 4 شادیوں سے، بلکہ غربت تو نکاح پر اور زیادہ برانگیختہ کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہاری اولاد میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اگر غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ ترجمہ: علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آیت اگر فقیر ہوگے تو اللہ تعالیٰ نکاح کے باعث تمہیں غنی کر دے گا کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، تحقیق اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا بھی نکاح فرمایا جس کے پاس سوائے ایک تہبند کے کچھ نہ تھا، اور وہ ایک لوہے کی انگوٹھی تک کا انتظام نہ کر سکا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد ان صحابی کے لیے رزق کا ایسا انتظام فرمائیں گے جو ان کی زوجہ اور خود ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آیت مبارکہ کے اختتام میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان الفاظ کی تشریح میں علامہ طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آیت کے اختتام پر جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کو اپنے بندوں پر بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے۔ چنانچہ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی اولاد، غلام اور باندیوں کا نکاح کر دیا کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ وسعت اور کشادگی والے ہیں۔ اس لیے اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد اپنے فضل سے کشادگی و وسعت پیدا کر دے گا۔ نیز یہ جو فرمایا کہ علیم ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ از خود فقیروں اور مالداروں کے حالات کو جانتا ہے اور اس پر اپنی مخلوق کے حالات مخفی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خود بھی جانتا ہے کہ جن کے نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ غریب ہیں یا مالدار، تو جب سب کچھ جاننے کے باوجود بھی فقیر کے نکاح کا حکم دے رہا ہے تو یقیناً وہ بہتر سمجھتا ہے کہ فقیر کے نکاح میں اس غریب کا نقصان ہے یا فائدہ۔ ترجمہ: علامہ قرطبی اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین و اولیاء کو ان کی اولاد میں جو غریب و فقیر ہیں تو ایسے فقیر کے نکاح کروانے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ شریعت میں فقیر کو اس کے فقر کے باوجود نکاح کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ، احادیث و اقوال، صحابہ اور علماء کے اقوال اور عقلی دلائل سے امید ہے کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ معاشرہ خواہ کچھ بھی کرتا ہو، بہرحال شریعت اور عقل کی نظر میں تو غربت نکاح پر مزید ابھارنے کا سبب ہے، اور امید ہے کہ کوئی مسلمان مرد جس کے دل میں ایمان کی معمولی سی بھی رمق اور شریعت کی اتنی صاف اور واضح تصریحات کے بعد کم از کم غربت کو بہانہ بنا کر نکاح سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرے گا، خواہ ایک نکاح کا معاملہ ہو یا متعدد شادیوں کا۔ ہم نے اس پر اتنی تفصیل سے اس لیے لکھا ہے کہ آج مہنگائی اور غربت کا شور مچانے والی قومیں اپنی اس غربت کو دنیا کے باقی کسی کام میں رکاوٹ نہیں سمجھتی،
ایک شخص جو 4 عورتوں کی بہترین مالی کفالت کر سکتا ہو اور وہ ایک بیوی کو تو سونے کے نوالے کھلا سکتا ہو، ایک تقریبات میں یکمشت لاکھوں لاکھوں روپے ہوا میں اڑا دے گا، مگر جب اس کے سامنے دوسری شادی کا ذکر آئے تو فوراً ہی مہنگائی کا رونا رو کر ایسا مشورہ دینے والے کو تعجب کی نگاہوں بلکہ کاٹ کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دے گا۔ اور ایسے لوگ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اس جذبے سے 1000 عورتیں نکاح سے محروم زندگی گزار کر مالی کفالت کے لیے ملازمتوں پر مجبور ہیں، مگر مہنگائی کا رونا رونے والے ان بے نکاحی عورتوں اور ان کے والدین کے حق میں مہنگائی کے وجود ہی کے منکر ہیں، اور جب اعتراض کیا جائے پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ایک تنخواہ میں بھلا 2 بیویاں کیسے؟ مگر تنخواہ کا بھی کوئی معیار نہیں ہوتا کہ کتنی مقدار کی تنخواہ کو 1 اور کتنی مقدار کی تنخواہ کو 4 تنخواہیں سمجھا جائے گا۔ آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور مغربی تہذیب اور مغربی تحقیقات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ چنانچہ آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ یورپ امریکہ کے تحقیقی ادارے اگر کوئی تحقیق پیش کریں تو خواہ وہ عقل سے کتنی بعید ہو، احساس کمتری کا شکار ہمارے بہت سے مسلمان فوراً ان پر اندھا اعتماد شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کمزور ایمان والے مسلمان کے لیے جو نکاح کو غربت اور فقر و فاقہ میں مزید اضافے کا سبب سمجھتے ہیں اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے ذرا بھی متاثر ہونے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے لوگوں کی خدمت میں جدید تحقیق پیش خدمت ہے جو روزنامہ امت 2005 میں یوں شائع ہوئی: پیسے کے لیے شادی کرنا اب گئے وقتوں کی بات ہو گئی۔ امریکہ میں ہوئی تازہ تحقیق کے نتیجے میں پتہ چلا ہے کہ اگر مرد 1 سے زائد شادیاں کرے یا ایک ہی شادی کو خود اسلوبی سے نبھائے تو اس کے دولت مند بننے کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کے محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایک شخص شادی کرے اور اس کو خود اسلوبی سے نبھائے یا 1 سے زیادہ شادیاں کر کے انہیں قائم رکھے تو اس کے کموارے یا طلاق یافتہ افراد کے مقابلے میں دولت مند بننے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اوہایو یونیورسٹی کے ایک محقق زاگورسکی نے بتایا کہ کنوارا رہنا یا طلاق دینا یا لینا انسان کی غربت بڑھاتا ہے اور اس کی امارت کم کرتا ہے۔ اپنی تحقیق میں زاگورسکی نے سینٹر آف ہیومن ریسورس ریسرچ کے ماہرین کے ساتھ مل کر 1975 سے 2000 کے عرصے میں شادی کرنے والے 9055 جوڑوں پر ریسرچ کی۔ یہ تمام جوڑے 11 تا 49 سال کی عمر کے حامل تھے۔ زاگورسکی کی تازہ تحقیق جرنل آف سوشیالوجی میں شائع ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کی دولت ذاتی رقم، کاروبار، مکانات، جائیداد، اسٹاک مارکیٹ اور بینک اکاؤنٹس پر مشتمل ہے۔ روزنامہ امت، کراچی، 20 جنوری 2006۔